اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم این طالب بدم المقتول بکربلا صدق اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان امام، قوموں کی میری پہلی مجلس 22 صفر 1445 ہجری۔ میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی، وہ دعا آج ہی کے دن کی۔ آج صبح میں دعا ندبہ اگر پڑھی ہے تو اس کے یہ کلمات، یہ زمانے کے امام کے دل کی آواز۔ امام تڑپ کے بولے آئین طالب بدم المقتول بکربلا۔ The most recommended دعا، سب سے زیادہ recommended دعا یہ higher occultation میں level دعا رکھتا ہے۔ اگر امام سے قریب ہونا چاہتے ہیں، if you really want to get close، اپنے امام سے close ہونا چاہتے ہیں، یہ دعا پڑھا۔ اس سے بہتر دعا نہیں جمعے کے دن۔ دعائے سماعت بھی ہے، لیکن دعائے ندبہ آج پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے۔ ایک تڑپ ہے اس میں، ایک کرب ہے امام کا، ایک بے چینی۔ مجھے ابھی تک آپ کا ماحول سمجھ میں نہیں آیا۔ جو ٹاپک دی گئی کہ 21ویں صدی میں ہاؤ ٹو ہیلپ امام، کیسے مدد کریں۔ دیکھیے دنیا کا کوئی شخص اگر اسے پوچھے کہ تم امام کو مدد کرنا چاہتے ہو، وہ بولے گا 100% مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ مدد کریں، لیکن کیا میں مدد کر رہا امام کی یا نہیں، یہ کوشچن ہے۔ اپنی پوری زندگی میں ہم نے کیا کیا امام کی؟ نماز پڑھی تو اپنے لیے، روزہ رکھا تو اپنے لیے، خمس کیا تو اپنے لیے، امام کے لیے کیا کیا؟ کل اگر امام ہم سے پوچھے تم قوموں میں تھے، تمہاری زندگی گزر رہی تھی، تم جاب تھی، تمہارا بزنس تھا، تم نے کیا کیا؟ یہ 5 دن کے، میں آج تو پہلی مجلس ہے، میں ایک پڑھوں، میرا ہیڈ لائن ہے کہ امام کی مدد کیسے کرنا۔ ایک چیز یاد رکھو، اگر تم امام کی مدد کرو گے تو تمہارا نام باقی رہے گا۔ آج دنیا میں وہ لوگ زندہ ہیں کہ جنہوں نے امام کے لیے تھوڑا سا کام کیا۔ آج 1 یا 2 واقعات پڑھوں گا۔ اگر کچھ نہیں کیا، اپنے لیے زندہ رہے۔ ایک چیز اور یاد رکھو، پیسہ کسی کے نام کو باقی نہیں رکھتا۔ اگر تم ان سے وابستہ ہو تو نام کو باقی رہے۔ پیسہ نہیں رکھتا کسی کے، ملینز ہو گے تو سو کبھی پیسے کے ذریعے سے تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ مر بھی جاؤ گے، جب تک ان کا نام ہے امام تمہارے نام کو باقی رکھتا۔ If you work for imam، یہ اچھا ہے کہ میرے سامنے پورا یوتھ بیٹھا ہے اور دنیا میں یوتھ کا لڑکے مانا جاتا ہے۔ میں صرف اس لیے کہ چینج آپ میں آنا، ہم سب میں چینج آنا۔ یہ ذہن سے نکال دو کہ میں دنیا کا بڑا پرفیکٹ انسان ہوں۔ جو یہ سوچ رہا کہ میں نے بہت کام کیا، میں سب سے پرفیکٹ، تو یہ دعویٰ کوئی کر ہی نہیں سکتا، سوائے معصوم کے یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم کو 24 آورس سوچنا ہے کہ ہم کریں گے امام کی۔ پورا دن گزر گیا، رات میں جب بستر پہ جاؤ تو سوچو کہ آج صبح سے شام تک میں نے کیا کیا امام کے لیے۔ آج جمعے کا دن تھا، آج میرے مولا کا دن تھا، کیا ہم نے مولا کو پکارا؟
کو مل رہا آج. اگر کانگو میں تمہاری جاب چل رہی, تمہارا بزنس چل رہا, تمہاری زندگی چل رہی, تمہاری فیملی ہے, سانس چل رہی, تو ان کے صدقے. آپ آہستہ ہی سنتے یا آج ہی سن رہے آہستہ؟ تو یاد رکھو زندگی میں سانس جو لے رہا نا, وہی بی بی فاطمہ کا بیٹے کا صدقہ ہے. روٹی توڑا تو ان کے کرم سے. میں اپنی اسمارٹنس سے کچھ نہیں کر رہا, یہ یاد رکھو. میری کوئی اسمارٹنس نہیں. ایک لمحے میں اسمارٹنس ختم ہو جائے کہ ان کی نظریں کرنا. دنیا تم کو ریس کر دے, دنیا تم کو مٹا دے. آج اگر بچے ہوئے ہیں تو جسٹ بیکاز آف فرزند زہرا, پوری دنیا کی شیئر کی بات کر رہا ہے کہ ہم رہ ہی نہیں سکتے ان کے نظر کرم کیا. 1400 سال سے اگر آج ہم باقی تو صرف اس لیے کہ امام کی نظر کرم ہو. لیکن آج ہم نے کیا کیا, خود سوچو. میں صرف سوال کر رہا کہ آج کا دن ہمارا گزرا کیسے. آج امام کا دن تھا. میں یہ نہیں پڑھا کہ کسی نے نہیں کیا, کوئی غلط نہیں سمجھا. میں جنرل میسیج دے رہا کہ آج جمعے کا دن صبح سے شام تک رات ہو گئی. کیا ہم نے امام کے کچھ صلوات پڑھ کے امام کی بارگاہ میں ہدیہ کیا؟ کیا ہم نے امام کو کوئی تحفہ دیا؟ کیا آج ہم نے امام کی سلامتی کی دعا کی؟ دوستو, اگر ہم سلامت ہیں تو ان کے سلامتی کے صدقے ہیں. اپنی طاقت کے تحت نہیں, اپنی صحت اگر ہے تو ان کے کرم سے. پہلا میسیج دے رہا کہ امام کی سلامتی کی دعا اللہم کل ولی کا حجت ابن الحسن تو پڑھتے ہو, اس کے علاوہ خنود میں بھی ضرور پڑھنا. اپنے خنود میں امام کی سلامتی کی دعا کرنا. سلامتی کو میں اتنا انسسٹ کیوں کر رہا, وائے دنیا میں جب آپ سلامتی کی کسی کے لیے دعا کرتے, جیسا میں ابھی آیا مومنین میں سب کو نہیں جانتا ہے, انہوں نے کہا مولانا آپ کو اللہ سلامت رکھے. میری طرف دیکھو, جب کوئی آپ کو کہتا ہے کہ اللہ تم کو سلامت رکھے تو آپ کیا کرتے؟ آپ بھی پلٹ کے اس کے لیے دعا کرتے. یہ اخلاق ہے کہ اگر آپ کوئی آپ کو دعا دے رہا تو آپ بھی اس کو دعا دیتے. یہ نہیں کہتے منہ پھیرتے نہیں, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکرا کے اسمائل دے کے آپ دعا کرتے. رائٹ؟ اگر کوئی نہیں کرے تو ہم کہتے ہیں یار یہ بندے کے پاس اخلاق ہی نہیں. اور اہل بیت مرکز ہے اخلاق کے. کیا اہل بیت مرکز ہوتے اخلاق کے. اخلاق ہے تو ان کے پاس ہے. انہوں نے اپنے اخلاق کے ذریعے اسلام کو پروپیگیٹ کیا ہے, اپنی زبان کے ذریعے پروپیگیٹ کیا ہے. تو آپ یہ بولو کہ اگر روز تم امام کی سلامتی کے لیے کم از کم 2 رکعت نماز پڑھے, بڑی سمپل, فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو, نیت کرو کہ میں سلامتی امام زمانہ کی نماز پڑھ رہا ہوں, قربت مل رہا ہے, کوئی واجب نہیں, بالکل فجر کی طرح نماز پڑھ کے مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو پروردگار اپنی آخری حجت, تیری رحمت, تیری نعمت, تیری برکت کو میرے امام کو سلامت کر. تم نے کہا کانگو میں, اپنے گھروں میں کہ اللہ میرے امام کو سلامت رکھ. جیسے ہی تم نے نیت کی, تم نے دعا کی, امام تمہاری طرف پڑھا, پلٹ کے کہا اللہ اس کو بھی سلامت رکھ. اب بولے نا اور دیکھیے میری دعا کوئی حقیقت نہیں ہے, میری دعا کی کوئی ویلیو نہیں. اگر امام بولتے کسی کو اس کو سلامت رکھ تو تم بڑی بڑی بیماریوں سے بچ جاؤ گے, میجر ڈیزیز سے بچ جاؤ گے. دوسری نسل کرم یہ ہوتی کہ امام جب بھی تم کو سلامتی کی دعا دیتا تو تمہاری آنکھوں میں آنکھیں, تمہارے چہرے کو نگاہ ڈال کے دیتا. ایک لمحہ بھی اگر امام کی نگاہ میرے چہرے پہ پڑ جائے نہیں باقی. یہ اس دور کا علی ہے, اس دور کا حسین ہے. زمانے کا امام کون ہے؟ 13 معصومین کا وارث ہے. امام کی زیارت 13 معصومین کی زیارت ہے. فرزند علی ہے. تو سوچو اگر امام میرے اعمال ایسے نہیں ہے کہ امام مجھے دیکھنا تو نہ رہا, لیکن اگر امام ایک دفعہ دیکھ لے میری تو زندگی بدل ہے. تمہارے دنیا کے سارے ایشوز دور ہوں گے. یاد رکھو, رزق کا کھلنا, پریشانیوں سے بچنا, دعاؤں کی قبولیت, وہ ساری کی ساری نظریں کرم میں فرزند زہرا ہونا. بی بی کے لال کا
نظر کرم ہو جائے تو ہماری تو بخشش ہے. تو روز امام سے اپنے رشتے کو بناؤ. رشتے کو بنانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ دونوں میں اگر یہاں کے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ سے آپ کی ریلیشن شپ ہو جائے تو آپ کتنا خوش ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے. ہر آدمی چاہے گا کیا؟ یہاں کے صدر سے، یہاں کے پریزیڈنٹ سے میری تعلقات ہو جائے. اب جب ہوں گے تعلقات، ملاقات ہوگی تو آپ دنیا میں جا کے بولیں گے کہ میری پریزیڈنٹ سے ٹرمز ہے، دنیا کے صدر سے ملنے کی خواہش ہے. کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں سے ملنے کی ہماری خواہش، ان سے تعلقات رکھنے کی خواہش، ریلیشن شپ رکھنے کی خواہش. دوستوں دنیا والے آج ہے کل ختم ہو جائیں گے. تم اس سے ملو، اس سے ملنے کی خواہش کرو، اس سے اپنے ٹرمز کو، اپنے رشتے کو مضبوط کرو جو زمین اور آسمان کا مالک ہے. فرزند زہرا ہے، بیوی کا بیٹا ہے، ان سے اپنے تعلقات کو بڑھو. اگر ان سے تمہارا ریلیشن شپ ہے تو تمہارا گراف دونوں میں ایسا جائے گا. ایسا کون ہو گیا؟ 1000 واقعہ میرے ذہن میں آ رہے اس وقت. لیکن امام کو کون سا اشیاء چاہیے؟ جو اپنے لیے زندہ رہتا وہ نہیں چاہیے. یار ایک بات بولو، اپنے لیے تو جانور بھی زندہ رہتا. جانور بھی زندہ رہتا اپنے لیے. زندہ رہو امام کے لیے، دوسروں کے لیے، مومن کے لیے. ان کے لیے زندہ رہو گے تو تم ہمیشہ تمہارا نام. لیکن امام اور ایک بات میں انگلش ہو ماشاءاللہ سب میں انگلش ہے کہ پورا یوتھ ہے. آئی ایم سو ہیپی کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ کمروں میں اتنا یوتھ ہے. پہلے آ جاتا نیور ٹو لیٹ، رائٹ؟ مجلس کے بعد ملنا سر، اپنا انٹروڈکشن ضرور کرنا کہ کہاں سے، پاکستان سے. یہ نہیں مت بولو خالی میں پاکستان کا، یہ بولو کہ شہر کا. اوکے انشاءاللہ میں ہوں 5 دن آپ کے درمیان، لیکن آج ہی ملنا سر. امام سے ریلیشن شپ جب بنتا نا تو آدمی لیٹرلی ایسا گرو کرتا. تمہارے سارے ایشوز ختم ہو جاتے جب نظر کرم امام کی ہوتی. اور ایک چیز ابتدائی میں بتا دیتا ہے، چھوٹا سا واقعہ پڑھ کے، کہ امام ہم کو مسلسل مانیٹر کر رہا. آپ سمجھ رہے نا مانیٹر؟ امام مسلسل ان کی نگاہ اپنے شیعوں کے اوپر رہتی. یہ میرے جملے نہیں، عابد الرحمن کے جملے نہیں، یہ امام کے جملے. ہم نہیں پکارتے لیکن امام ہم کو دیکھتا رہتا. کتنا کریم ابن کریم ہے یار، کتنا کریم کہ میں نہیں پکارتا، امام کو آواز نہیں دیتا، امام کی بات نہیں سنتا، لیکن اس کے بعد بھی میرے مولا کی نظر کرم. تاریخ کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے، ایک ایسی شخصیت کا واقعہ ہے کہ ان کے حالات میں پڑھوں گا اگر موقع ملا آگے کی مجالس میں. اللہ ہم سب کو کاظمین کی زیارت نصیب کرے. واہ اتنی آہستہ بولو میں جاؤ گے. زیارت کاظمین کے لیے باواز بلند سلام پڑھو. کاظمین میں 2 موسم ہیں، میرے مولا 7ویں امام ہے اور 9ویں امام. باب الہوائی کے لیے اور 9ویں امام رزق کے لیے ان کے واسطے سے دعا کرو. آپ الخط جواد، جواد کے معنی بے مانگے عطا کر. جو صفت اللہ کی وہ صفت اس امام کی. حلال رزق میں برکت چاہتے تو 9ویں امام کی بارگاہ میں روزانہ ایک سلوات کی تسبیح پڑھ کے دو، پھر دیکھو کہ تمہارے رزق میں برکت کیسے. حلال رزق ہونا حرام نہیں. تو 7ویں امام اور 9ویں امام کی ذریعے وہ سب ظاہر ہے. ذریعے مبارک سے 10 تک مثال کے طور پر یہاں میرے پاس کی ذریعے وہ دوا لے کتنے 10-12 سال وہاں پہ ایک ایسی شخصیت دفن ہے. ان کا یہ واقعہ قرآن کا ایمان تھا. hardly 10 steps 12 steps اور یہ ہے 4th century کے 1000 سال پرانے 4تھی صدی کے ان کا پیریڈ ہے. یہ اتنے
اس دور کا مر گیا تھا، ایکسٹرا آرڈینری، کہ اپنے دور کا اس کو مجدد بھی کہا گیا. اب خالی ان کے شاگرد کا نام نہ ہو تو آپ پہچانیں گے، جن کے شاگرد سید رضی اور سید مرتضیٰ ہے. یو نو ہوئی سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ کو کمپائل کر کے وہ گولڈن تحفہ ہم کو دیا ہے. اگر آج نہج البلاغہ زندہ ہے، موجود ہے، تو اس سید رضی کی طرف سے زندہ ہے. کام کیا نا، 4 صدی کے ہیں، ان کے واقعات آپ پڑھوں گا نہیں. تو آج ان کے استاد ہیں، تو آپ سوچو شاگرد ایسا تو استاد کیسا ہوگا. سمجھ آیا؟ تو ان کا نام ہے محمد ابن نعمان، اور یہ اتنے انٹیلیجنٹ تھے، اتنے ذہین تھے کہ مجھے ایک اور واقعہ کا یاد ہے. 18 سال کے سن میں انہوں نے مسلمانوں کا جو سب سے بڑا اس وقت عالم دین تھا عبداللہ بغدادی، 4 صدی کا، مسلمانوں کا اپنا ہی. تو ہم بھی تو مسلمان ہیں نا، مومن ہیں. سمجھ آئی؟ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ آپ مسلمان ہیں، افسوس مسلمان ہیں، لیکن ہم علی والے بھی ہیں. تو بات ان کو خاموش کیا. ایک دن یا سب سوچو، مدعی مجھے نہیں آئی تھی 18 سال کے سن. یہ بغداد کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے. پہلا دن یہ اپنے دینی مدرسے میں شیعہ مدرسے آئے، اور آ کے انہوں نے اسٹوڈنٹ تھے، تعلیم حاصل کر رہے. انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ بغداد میں سب سے بڑا مسلمانوں کا مدرسہ کوئی ہے یا کوئی عالم ہے؟ اس لیے کہ میجورٹی تو ان کی تھی. میری یہ سمجھ میں آپ اتنی دور کیوں بیٹھے؟ جیسے میں کوئی ڈرانے کی بات نہیں کر رہا، میں جانتا کہ میں بدنام ذاتی ہوں. چہرے حسین خوبصورت چہرے نظر آئیں گے. چلا پڑے بابا دے بلند. ایک چیز ہے کہ قوموں میں جتنے اس وقت ہے، لیکن آپ لوگ جس شہر میں رہتے ہو اس شہر کا نام مجھے پروناؤن کرنا برابر نہیں آ رہا. کیا ہے اس کا نام؟ لکمباشی. تو بھائی میں کنوئی بولتا ہوں، کنٹری کا نام دے دوں. ایک چیز ہے کہ یہاں کا پورا یوتھ جو ہے بڑا حسین اور خوبصورت یوتھ ہے. I'm very smart. You know, میں بہت smart ہوں. علی والا تو حسین اور خوبصورت ہی رہتا. ایک حسن اپنا رہتا، ایک ولایت علی کا حسن. معصوم بچے اگر جب نعرے ہدی لگاتے ہیں تو میں تو ان کی ماں کو دعا. اس لیے کہ یہ بچے آپ سوچو اس کو کتنا ثواب ملاؤں گا اس کے ماں باپ کو. ایک معصوم ہے، بھی اس کی داڑھی مچھی بھی نہیں آئی، بالغ بھی نہیں ہوا، اس نے علی علی کروا دیا اتنے لوگوں سے. سکھایا کس نے؟ ماں نے. اسے میرے مولانا کا جملہ، آپ نے قرآن کا جملہ نہیں ہے، شریعت کا جملہ ہے کہ جب بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک کسی کے دل میں دیکھو تو اس کی ماں کے حق میں دعا سے. پاکیزہ ماں ہے تو اس نے بچے کو یاد نہیں سکھایا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اتنی بڑی پرسنالٹی آئے مدرسے. غور سے سنو، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ کام کرے گا. پھر ان سے امام کا جو واقعہ ہے وہ بتاؤں گا. میری ٹاپک وہی کہ ہاؤ ٹو ہیلپ امام ان 21st سینچری. جب تک آپ ان لوگوں کی زندگیوں کو نہیں دیکھیں گے تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ویسے ایمان کی مدد ہم کیسے کریں گے؟ جیسے ان لوگوں نے کیا کہ واقعات سنا کے میں آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہ رہا کہ ہم بھی کوئی کام کریں جیسے وہ زندہ ہے، آج آپ بھی زندہ رہیں گے انشاءاللہ. میں عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بولا. ہوا کیا؟ انہوں نے پوچھا کہ کوئی اور بھی کوئی مدرسہ ہے؟ تو ان کے عالم کے استاد نے کہا یہ بہت بڑا مدرسہ ہے، اور وہاں کا جو عالم دین ہے عبداللہ بغدادی بہت بڑا عالم ہے اور بڑا متکلم ہے، اس کے پاس کئی ہزار اسٹوڈنٹس ہیں. تو انہوں نے اپنے استاد سے کہا کہ کیا میں اس کے مدرسے میں جا کے سیکھوں؟ اس لیے کہ جہالتوں میں علی سمجھ میں نہیں آتا.
سمجھنے کی، نہ کربلا سمجھ میں آئے گا نہ امام علی سمجھ میں آئے گا. علم سے امام سمجھ میں آتا، ایجوکیشن ہمیشہ حاصل کرنا. تو یہ انہوں نے کہا کیا دیکھیے پہلے دن میں اس کو شارٹ کر رہا، اس لیے مجھے 1 گھنٹہ دیا گیا اور مجھے کہا کہ آپ 8 بجے بیٹھیں گے 9 بجے اتر جائیں گے، گھڑی بھی دے دی. میں 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں پڑھوں گا. تو یہ گئے وہاں پہ دیکھا 2-2.5 ہزار اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے اور وہ تخت پہ بیٹھ کے درس دے رہا. انہوں نے کہا پہلا دن تھا، کوئی جانتا نہیں مجھے، پیچھے کوئی جگہ نہیں، لیکن کہا آہستہ آہستہ کچھ اسٹوڈنٹس اٹھ کے گئے، کوئی نہیں آئے. مجھے شام میں اثر تک بالکل اس کے تخت کے سامنے جگہ دے گی. 18 سال کا دن ہے، پہلا دن ہے، بیٹھ اب درس دے رہا. یہ کہتے ہیں کہ اتنے میں دروازے سے جو مین انٹرنس تھا وہاں سے عبداللہ بغدادی کا ہونا پکار کے کہتا ہے کہ اے شیخ بصرے سے ایک شخص آیا آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتا. بغداد اور بصرے میں آلموسٹ 400 مائلز کا فرق ہے. بصرہ کویت کے قریب. تو اس نے پکار کے پوچھا کیا وہ عالم ہے یا جاہل ہے؟ اس سے غلام نے کہا I don't know، مجھے نہیں معلوم. کب بھیج یہ محمد ابن نعمان. میں ان کا نام بولوں گا تو آپ پہچان جائیں گے، ابھی میں نام نہیں بول رہا ہوں. یہ انہوں نے کہا کہ میں کہاں بھی پڑھا ہوں، پہلا دن ہے، شام کا وقت ہے. وہ ایک شخص آیا، آپ پلیز غور سے سنو. دروازے وہ تخت کے پاس آیا. اس عبداللہ بغدادی جو عالم تھا اسے پوچھا کیا ہے تمہارا سوال؟ تو اس غلام نے وہ شخص نے کہا بصرے والے نے کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا کہ واقع غدیر میں اور واقع غار میں فرق کیا ہے؟ میں بس ٹائم نہیں ہے، یہ ٹائم میرے ٹائم کا نہیں ہے. پلیز بیٹا سنو، پلیز سنو بیٹا. تو اسے بھی محدود ٹائم ہے. واقع غدیر میں اور واقع غار میں فرق کیا ہے؟ تو یہ کہتے محمد ابن نعمان کہ عبداللہ بغدادی نے کہا واقع غدیر ایک واقعہ ہوا، بہت ایزی لے گئے. رسول نے کہا دھر من کو تو مولا و فاضلہ علیہ مولا، مولا کے کئی معنی ہیں. اور واقع غار یہ حقیقت ہے، لوگوں نے ان کو جاتے دیکھا، رسول کے ساتھ جاتے دیکھا ان کو. اب غدیر کا واقعہ ایک روایت ہے، اسے کئی معنی مولا کے، لیکن غار میں جانا سب نے دیکھا. اس کے بعد یہ جملہ بولتا ہے عبداللہ بغدادی کہتا ہے کہ سنو آنکھوں دیکھی بات اور کانوں سنی بات. واقع غدیر کانوں سنی بات ہے اور غار میں جانا آنکھوں دیکھی بات ہے. ہمیشہ آنکھوں دیکھی بات کا مقام زیادہ ہے، کانوں سنی بات کا مقام کم ہوتا. جیسے ہی کہا یہ پہلا دن جرت دیکھو کھڑے ہو گئے. دوستو ایسے بنو، ایسے بنو. کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے جا کے کہا وہ جانتا بھی نہیں ان کو. 18 سال 18 years old boy، نہ داڑھی نہ مونچھی برابر. کھڑے ہو کے کہا یہ بتائیے کہ آپ امام علی کو کیا مانتے ہیں؟ تو کہا وہ ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں، مسلمانوں نے ان کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، خلیفہ برحق ہے. تو کہا اگر کوئی خلیفہ برحق کے سامنے میدان میں آئے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو اس عبداللہ بغدادی نے کہا وہ کافر ہے اور فاجر. خود کا وہ فاجر، کافر اور فاجر ہے. کہتے ایک سیکنڈ رکا، رک کے کہا نہیں انہوں نے معافی مانگ لی تھی. انہوں نے معافی مانگی، جیسے ہی اس نے کہا معافی مانگی. یہ انہوں نے محمد ابن نعمان نے کہا یہ بتائیے کہ معافی کا مانگنا کانوں سنی بات ہے، میدان میں آنا آنکھوں دیکھی بات ہے. اور آپ نے کہا آنکھوں دیکھی بات کا مقام زیادہ ہے، کانوں سنی بات کا مقام کم ہے. بس یہ کہنا تھا، پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اس سے. اسے کہا یہ مطلب تم ہو کون؟ Who are you؟ کون؟ انہوں نے اپنے استاد کا نام اندر کیا، لیٹر کہا جا کے اپنے استاد.
استاد آئے کے پاس لا کے انہوں نے پہلا دن ان کو معلوم نہیں لیٹر دیا. استاد نے لیٹر پڑھا, مسکرا کے کہا واقعہ ہے. ابھی انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا. اس نے لکھا تھا ایک روایت کے ذریعے, اس نے لکھا تھا اس جوان نے, اس بچے نے میرے سارے علم کو ایک سوال میں ختم کر دیا, یہ اسلام کے لیے مفید ہوگا. یہ شیخ مفید کا ذکر تھا جو کام ہے دو اماموں کے درمیان. میرے مولا کی ذریعے مبارک یہاں ہے تو یہاں پہ یہ دروازے کے پاس دفن دربارہ ختم کیا. ان کی زندگی امام کے ایک واقعے سے سنو. یہ جب بالکل اپنے عروج پہ تھے, مرجع بن چکے تھے, بغداد میں یہ درس دے رہے تھے. دوران درس ایک شخص آیا, آگے سب پوری دنیا جانتے کی اس وقت آگے کہا کہ شیخ ہمارے پاس ایک مسئلہ ہو گیا, میں فلاں گاؤں میں رہتا ہوں. پوچھا کیا؟ تو کہا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس ایک عورت پریگننٹ تھی اور فل 9 months کی پریگننسی تھی, ڈیلیوری ہونے والی تھی, بچہ پیٹ میں مر گیا. بچہ نہیں مارا, ماں مر گئی, بچہ زندہ ہے. ہم کیا کریں کہ پیٹ کو چھین کے بچے کو نکال دیں اور ماں کو دفن کریں یا ویسی دفن کریں؟ انسان ہے. شیخ نے کہا نہیں جاؤ ویسی دفن کرو. چلا گیا. 8 دن کے بعد واپس آئے, آ کے کہا شیخ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. پوچھا کیوں؟ تو کہا آپ نے جو بعد میں فتویٰ بدلا اس کے, اب شیخ ایک لمحہ چونکے. کہا ہوا کیا؟ کہ جب میں آپ کے پاس سے گیا, جا رہا تھا اپنے وطن کو, اپنے گاؤں کو جا رہا تھا, پیچھے سے اونٹ پہ ایک سوار نے میرا نام پکارا. میں رکا, رکنے کے بعد کہا کہ شیخ نے اپنا فتویٰ بدل دیا ہے, اب ماں کا پیٹ چھین کے بچے کو نکال کے ماں کو دفن کر دے. بس شیخ سمجھ گئے کہ ماں کے علاوہ کوئی اتنا روئے اپنے حجرے میں جا کے کہ مولا آج کے بعد میں کبھی فتویٰ نہیں دوں گا. مولا مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہوتا تھا کہ ایک بچے کا قتل, ایک نسل کا قتل ہو جاتا, میں آج کے بعد کبھی فتویٰ نہیں دوں گا. شیخ مفید کی بات کر رہا. ہم ہر گھر میں, ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے فتوے بھی دیتے ہیں. آپ نہیں دیتے, بول رہا میں. کتنی آسانی سے ہم فتوے لیتے ہیں کوئی چیز کو. یاد رکھو کبھی نیور ان یور لائف کوئی ایسی بات نہیں کرنا ہے کہ عمل کر لے تو ہمارے گردن پہ آ جائے. اب شیخ نے اس وقت کہا مولا آج کے بعد شیخ کبھی فتویٰ نہیں دے گا. جملہ ہے شیخ کا. شیخ بوڑھا ہو گیا, کمزور ہو گیا, مولا آج کے بعد میں کوئی ایسا بات نہیں کروں گا, فتویٰ دوں گا. بس شب خواب میں مولا کو دیکھا زبری کے امام. اب امام کے اس جملے کے لیے میں یہ واقعہ پڑھا. امام نے کہا خواب میں آ کے شیخ مفید کے کہ شیخ تو نے یہ کیا کہا کہ میں فتویٰ نہیں دے گا. تو کیا سمجھ لے کہ ہم تمہارے اوپر نگاہ نہیں رکھتے, ہم اپنے چاہنے والوں پہ 24 گھنٹے نگاہ رکھتے. اب اگر کوئی غلطی تجھ سے ہو جائے تو ہم بچا لیں گے. اب سوچو کتنی نظریں کرانے والا کیا کرو کہ 24/7 مانیٹر کر رہا امام کہ تم اپنا کام کرو. لیکن ہم کر رہے کیا؟ وہی کرو جو امام چاہتا. اپنی لائف کا ایک مشن پڑھو, اپنی لائف کا ایک ٹارگیٹ رکھو. آپ لوگ سب ینگ ہیں. امام کے لیے یہ سوچو کہ میں 24 گھنٹے میں امام کے لیے کوئی کام کروں. اگر تم کام کرو گے یو آر آلویز دیئر. اور جو سیٹسفیکشن ملتا امام سے, جو سکون ملتا دل کو, وہ صرف امام کے ذکر سے. اف یو ورک فار امام. کتنے ایسے لوگ ہیں آج بھی جو 24 گھنٹے میں 10 منٹ لگاتے. میں آپ کو ایک واقعہ سنا میرے ساتھ ہوا. یہ ہے کلیولینڈ ایک جگہ امریکہ میں, وہاں پہ ایک ڈاکٹر ہے, آنکولوجسٹ, بہت بڑا ڈاکٹر. وہ اس کی وائف, ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے گھر میں ٹھہرا ہوا. ناشتے پہ 11 بجے, دیکھیں لوگ کیسے کام کرتے, اتنا بڑا ڈاکٹر ہے امریکہ کا. 11 بجے ان کے گھر میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کرتے ہوئے ایک دم الارم بجا. جیسے الارم بجا وہ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف کھڑے ہو کے ایک جملہ کا السلام علیکم یا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فارغ. بس میں نے کہا کہ کیا کیا آپ نے؟ تو کہا ہم لوگ اتنے بزی ہیں یہاں پہ, ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا, ہر آدمی کا نیا کام ہے. ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب ہم روزانہ الارم لگیں گے
کیا کم از کم 24 گھنٹے میں ایک لمحہ امام کو دیکھو. دیکھو ہر آدمی اپنے اپنے سٹائل سے کرنا کام. میں آپ کو دیکھیں 24 گھنٹے میں ایک لمحہ تو تصور امام زمانہ تمہارے ذہن میں آیا. کتنی بڑی بات ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی آیا تو ہم اپنے کاروبار میں مصروف ہیں, اپنے بزنس میں مصروف ہیں, دنیا کے کاموں میں مصروف ہیں. وجود کا بڑا یاد رکھو تم زندگی میں, تم نے اگر 5 منٹ بھی اپنے امام کے لیے دیا تو پھر تم کو اپنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, امام تمہاری فکر. چلو پڑھے محمد والے تو اب میں آپ کو ابھی سوال سے جان بوجھ کے پڑھ رہا ہوں. کیوں پڑھ رہی؟ اس لیے پڑھ رہی کہ آپ نے سوال تو پڑھ لی, آپ کی سوال مکمل ہوگی, لیکن اس سوال کے ساتھ اگر تم وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ ایڈ کرو, محمد والے محمد کا سوال کمپلیٹ. وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ کیوں بولنا ہے؟ یہ دعا ہے جو آپ کرتے, یہ ظہور امام تک یہ پڑھیں گے وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. ایک دفعہ انشاءاللہ ظہور ہوگا تو وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ ختم ہو جائے, پھر کہیں نہیں. تو یہ آپ ہر سلوات کے ساتھ دن میں مثال کے طور پر 10 سلوات پڑھیں, نماز میں, رکوع میں, سجدے میں, خنود میں, جب آپ پڑھتے ہیں سلوات تو وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. یہ اس لیے زور سے آپ ہو سکتا ہے آہستہ ہو جائے, زور سے اس لیے بول کہ اگر تمہارا بازو جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھول گیا تو تمہاری وجہ سے وہ بولے. اگر آپ تم نے دن بھر میں 20-25 مرتبہ امام کے ظہور کی دعا کی تو دوستوں خیبت امام میں اس سے بڑے کوئی دعا ہی نہیں ہو. تم امام کے لیے دعا کرے, امام تمہارے لیے دعا کرے, اس طرح تمہارا رشتہ امام سے بڑھتا جاتا, اس طرح تمہارا رشتہ بڑھتا. اگر تم صرف اپنے لیے کر رہے تو کوئی فائدہ ہی نہیں. بار بار میں بولتا وعلى محمد پہ تمہارا درود کمپلیٹ ہو گیا, لیکن وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ زبان پہ میں عورتوں کو بول رہا, اپنے بچوں کو سکھا, مائیں اپنے بچوں کو سکھائے امام کے ظہور کی دعا. اس لیے کہ آج امام کے ظہور کی دعا کر لیٹرلی ہر آدمی کرنے لگے, ہر آدمی کرنے لگے, انتظار کرنے لگے کہ امام آ گئے. امام کب آنے والے آپ کو بتائے گا؟ ڈیٹ معلوم ہے؟ کون سی ڈیٹ میں آئیں گے؟ خاموش کا مطلب یہ معلوم, میں کوئی ڈیٹ فکس نہیں کر رہا. افسوس یہ دیکھو ہم کو معلوم ہے کہ میرا امام آنے والا ہے, بٹ وی ڈونٹ نو وین. ہم کو ڈیٹ ہی نہیں معلوم, اگر ڈیٹ معلوم ہوگی تو ہم نہیں کریں گے انتظار اس دن. کتنی من ماتا والا بیان امام زمان نہیں ماتا میتا کا چاہیے. یہ اللہ کے رسول کے جملے تو میرے جملے نہیں. اللہ کے رسول جس کو ابو جہل ابو لہب نے ثابت کہا وہ رسول کیا ہے کہ جو مر جائے اور اپنے دور کے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کرے وہ جہالت کے ابو جہل کی موت مرے. سو امپورٹنٹ, سو امپورٹنٹ. افسوس یہ ہے کہ پڑھا نہیں جاتا. میرے پورے پاس یہ تو میرے مین ٹاپکس مسلسل اشیاء پڑھو امام کے اوپر. غیبت امام میں سے ہماری ذمہ داری. امام آنے سے پہلے جو سائنس آف ری اپیئرنس آف امام ہے, علامات ظہور, وہ پورے وہ ایک ٹاپک ہے. امام آنے سے پہلے کہ دنیا کے حالات کیا ہوں گے وہ ایک ٹاپک ہے. امام کا ظہور کیسے ہونا وہ ایک ٹاپک ہے. ہو سکتا ہے یہ آخری مجلس تک امام کے ظہور تک لکھے جاؤ آپ کو. اس کے بعد غیبت امام میں کن کن لوگوں نے زمانے کے امام سے ملاقاتیں کی. اب میں پوچھ رہا اتنے بڑے مجمع سے یہ کانگو میں کیا آپ امام سے ملنا چاہتے ہیں؟ بول رہے یار ملنا چاہتے ہیں. کہاں ملنا چاہتے, کب ملنا چاہتے ہیں؟ یاد رکھو تم اپنے گھر میں بھی امام کو بلا سکتے. گھر ایسے بناؤ کہ امام تمہارے پاس آ جائے. امام پیلس دیکھ کے نہیں آتا, پاک اور پاکیزہ گھر دیکھ کے. تمہارا ایک کمرے کا گھر ہے, جسٹ 1 بیڈروم ہے, ڈزنٹ میٹر. امام کو پیلس نہیں چاہیے, اس کو کیا پتہ چاہیے جس کی ٹھوکر میں کائنات ہو. ٹھوکر میں جس کے کائنات ہو پیلس کیا ہے. تم اگر غریب ہو جاؤ تو ہو سکتا ہے ہمارا پیلس ملا دے.
لیکن 4 دن پابندی سے آؤ، وقت پہ آؤ، اجل فرجو بولو تو میں دلا کے جاؤں گا، اپنے پیسوں سے نہیں، ایمان کے کرم سے. سمجھ گئی بات؟ تو کوشش یہ کرو کہ just to get close to your ایمان. جتنا ایمان سے قریب ہو گئے دوستو، میں بار بار بول رہا یہ بات، you will grow in your life. You will grow in your life. عورت کو بھی بولا، مرد کو بھی، لڑکی کو بھی، لڑکے کو، لیکن وہ کنڈیشنز جو ایمان سے ملیں گے وہ پورا فلفل کرنا. 4 ڈیٹس بتائے، 4 تاریخیں ایمان کی، ظہور کی انشاءاللہ. وہ ڈیٹس آنے سے پہلے تم تیار کر رہنا. آپ کیوں ڈیٹ آنے والی سفر ہے بھائی، آپ کیوں ڈیٹ آنے والی ہے؟ اور 15 شعبان ہے. ایک ڈیٹ 15 شعبان مولا کی ولادت بھی ہے، 15 شعبان کو غیبت کبریٰ کا آغاز بھی ہے. یہ ہائر اوپرڈیشن 15 شعبان کی تاریخ تھی 329 ہجری تھی، یہ غیبت کبریٰ شروع ہوئی جس میں ہم ہیں. امام کی 15 شعبان 3 ولادت ہوتی، اس سے امپورٹنس ہے ولادت، غیبت کبریٰ کا آغاز، اور ایک ڈیٹ امام کے ظہور کی بھی. کوئی میں نہیں بتا رہا، سارے معصومین کے اشارات ہیں. دوسری ڈیٹ 25 ذی القعدہ، اس کے بعد 22 رمضان شب قدر. ایک روایت سے شب قدر مولا کا ظہور کی تاریخ. تیسرا 25 ذی القعدہ، جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں جو بچھایا ہے، وہی ڈیٹ جو ایک دن کا، اس دن کا روزہ 60 سال کے روزوں کے برابر، وہ بھی امام کے ظہور کی تاریخ ہے. اور ایک تاریخ عاشورہ ہے، جمعہ کا دن رہے گا، عاشورہ کا دن. چاروں ڈیٹس ہماری کتابوں میں، لیکن پلیز غور سے سنو، میں کلیئر کر کے پڑھنا چاہ رہا کہ کوئی یہ نہیں بولنا کہ ڈیٹ کو میں نے فکس کیا. نو، میں کوئی ڈیٹ کو فکس نہیں کیا. ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو خاطر مطلق ہے، وہ اب ظہور کرا سکتا، اس وقت اپنے اس بندے کا ظہور کرا سکتا. اللہ ہمارا مجبور نہیں، وہ خاطر مطلق ہے. لیکن یہ ڈیٹس بھی ہمارے معصومین سے آئی. 4 ڈیٹس امام کے ظہور کی. ہمیشہ یاد رکھو، ڈیٹ سے اگر بعد میں کسی کو چاہیے تھا لکھ لو، اس سے پہلے کم از کم تیاری کرو. امام کے ظہور کی تیاری ہر انسان پر واجب ہے، واجب ہے کہ جیسے تم نماز پڑھتے ہو ویسے ظہور کی تاریخ، ظہور کا بھی انتظار کرنا. امام کی حدیث ہے کہ افضل ترین عبادت انتظار فرج ہے. افضل ترین عبادت جو ہے وہ انتظار فرج. دوستو آج اگر امام آ جائے نا تو سارے دنیا کے جو پرابلمز ہیں نا وہ خود بخود سالو ہو جائیں گے. لیکن ایک چیز یاد رکھو، یہ ضروری نہیں ہے کہ امام، یہ مت سمجھو کہ امام کانگو میں آئیں گے. امام کانگو میں نہیں آئیں گے، نہ پاکستان میں آئیں گے، نہ لاہور میں، نہ لکھنؤ میں آئیں گے. کہاں آئیں گے وہ؟ ارے بولو یار، مکے میں. ویری گڈ. مکے میں کہاں آئیں گے؟ کعبہ. کعبے میں کہاں آئیں گے؟ نہیں، کعبے میں آئیں گے. ہاں یاد رکھو، کبھی عمرے پہ میرے ساتھ چلو، زیارت پہ میرے ساتھ چلو تو میں بتاؤں کہاں. افسوس یہی ہے، حج کرتے عمرہ کرتے امام کون سی دیوار پہ آئیں گے؟ حج پہ جا رہے، عمرے پہ جا رہے، خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگا رہے، لیکن امام کو پتہ ہی نہیں کہ امام کب آئے اور کہاں آئیں گے. وہ کون سی دیوار پہ؟ امام جو سامنے حجر اسود، مقام ابراہیم جو گولڈن دروازہ ہے، کعبے کا وہاں تھوڑی آئیں. پھر آپ وہاں سے پڑھیں، مقام اسماعیل آئے، وہاں امام نہیں آئیں گے. پھر اور آگے پڑھیں، پھر وہ دیوار ہے، وہ اس میں بھی امام جائیں گے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان والی دیوار. جب بھی جانا موقع ملے تو عمرے پہ جاؤ یا حج پہ جاؤ، وہ دیوار بہت بزی دیوار ہوتی، اس لیے سارے قافلے آ کے وہیں ملتے عمرہ کرنے کے لیے، کعبے کا طواف کرنے. پیچھے ہٹنا، اور پیچھے ہٹ کے امام کی سلامتی کی دعا کر کے نماز پڑھ کے، وہاں پہ 2 نمازیں آج نہیں دیتا، کل پرسوں میں ہوگا، وہاں پہ کعبے کو دیکھ کے ہمیشہ یہ دعا کرنا کہ پروردگار آج میں کعبے کو اکیلے آیا ہوں کعبے میں، جب ظہور ہو جائے تو مجھے بلا دیں. اس ظہور کے لیے ایک دعا ہے، وہ دعا تم روز پڑھو. کل سے یو اسٹارٹ فرام ٹمارو. آپ پڑھتے ہو جمعے کے لیے پڑھنے کا وہ ثواب، بس 40 دن تک یہ دعا کرو. یہ دعا آپ کو ہر کتاب میں ملے گی. مفاتیح الجنان شیخ عباس خومی کی یہ دعا کتاب، اس میں دعا ندبہ کے فوراً بعد والی دعا ندبہ جو مفاتیح الجنان میں جہاں ختم ہوئی وہاں سے یہ دعا شروع ہوئی. اب مفاتیح کون دے گے؟ آپ سب کے پاس اسمارٹ فون ہے. ڈیوائن پرل ایک ایپ ہے، پتہ ہے
ڈیوائن پل ایپ میں ساری زیارات ہے، ساری بہت اچھا ایپ کرو، اس میں بھی یہ دعا موجود ہے. یہ دعا کسی مولوی یا مجتہد کے لیے کھلی نہیں ہے، وہاں لکھا ہے خالہ امام جعفر صادق علیہ السلام. بھائی یہاں گھڑی تو بھاگ رہی، ابھی تو میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں، 45 منٹ کی مجلس ہو گئی. I'm so sorry بیٹا، تو انکمپلیٹ چھوڑ کے جاؤں. یہ 5 دن تو یہ ٹاپک کے لیے ہے نہیں. بس میں دعا پہ ختم کر رہا ہوں مجلس کا. اصلی ایام یہ آوازاری کے ماتم گریہ کے ایام، مجھے 9 بجے اترنا ہے انشاءاللہ. یہ دعا ضرور پڑھو. چھٹے امام سے یہ دعا ہے. اتنی ایکسٹرا آرڈر لے رہا ہوں، پڑھنا نہیں آتا، آدمی کسی کو پڑھنا نہیں آتا. ڈزنٹ میٹر. آپ ڈیوائن پر پہ ایپ پہ جاؤ، یہ دعا نہیں کرو، میں بتا رہا کون سی دعا ہے. دعا کے کالم میں جاؤ، اس میں یہ دعا ہے. کھڑے ہو جاؤ، آڈیو لگا، کھڑے ہو. 5 منٹ کی دعا ہے، 5 سے 6 منٹ. لیکن امام یہ بول رہے کہ اس کا ایک ایک جملے، ایک ایک ورڈ کے بدلے تمہارے 1,000 گناہ معاف ہوں گے، 1,000 نیکی تمہارے اعمال نامے میں آئے گا. سوچو سوچو سوچو. اتنے گناہ ہمارے، آپ یہ مت سمجھو کہ میرے گناہ اتنے نہیں ہیں. یہ مت سمجھو کہ ایک دفعہ پڑھ لی تو ہزاروں گناہ معاف ہو گئے، میم تھینک یو ویری مچ. یہ مت سمجھو. ہر لمحہ ہمارے گناہ ہوتے رہتے، اور جب گناہ معاف ہوں گے تو رحمت کا سایہ تمہارے پاس. دعائیں قبول ہوتی جب گناہ معاف ہوتے. اسی لیے امام علی دعائے قبیل میں کہتے ہیں اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا. امام علی کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. علی اس ہستی کا نام کہ جس کے صدقے میں، جن کے نام سے میرے گناہ معاف ہوئے، وہ امام علی دعا کیوں مانگ رہے صاحب؟ امام علی اپنے لیے نہیں مانگ رہے، کوئی غلط نہیں سمجھ. علی اپنے لیے نہیں مانگ رہے، علی ہم کو یہ بتا رہے، ہم کو یہ پیغام دے رہے کہ میں علی جیسا بندہ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگتا تو تم کو کیا ہوا؟ جب تم اللہ کی بارگاہ میں جا کے کیوں نہیں بولتے؟ تم بولتے ایسا کبھی کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے جب تیری رحمت کے بیچ میں آئے؟ یہ موجود کا بڑا تمہارے ذہنوں میں، ہمارے ذہنوں میں یہ رہنا کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا گناہگار ہے. جتنا تم ڈاؤن ٹو ارتھ جاؤ گے اتنا اللہ تمہارے سر کو بلند کرے گا، سر کو بلند کرے گا، عزت دے گا تم کو جتنا تم اپنے گناہوں کی معافی کرو گے. بار آگے کے مجلسوں میں شہر ہے. تو یہ اتنی ریکمنڈڈ دعا ہے، اتنی یہ وہی دعا ہے کہ جو دعا ختم ہوتی ہے وہ اپنے پیر پہ سا مار کے کہتے ہیں الجل یا مولا یا صاحب زمان. 3 دفعہ کہ مولا جلدی آئیے، جلدی آئیے یا میرے امام زمان. اس دعا کا نام ہے دعائے عہد. عہد کرتے ہیں آپ عہد. اس دعا کو اگر کوئی 40 دن فجر کی نماز مس کرے بغیر اگر کوئی پڑھے تو مر بھی جاؤ گے تو اٹھائیں گے تم کو. مر بھی جائے. اس لیے کہ اس دعا میں تمہیں جملہ جا کے ترجمہ دیکھ لو، سب کے پاس اسمارٹ فون ہے، جا کے ترجمہ دیکھ لو. اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا 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 جب آپ ظہور کریں گے تو میں اپنی لحد میں اپنے کفن کو اپنی باڈی پہ ریپ کر کے نیزے کو لے کے اٹھوں گا اور آپ کی مدد کروں گا. اتنی پیاری دعا ہے دوست. اب کوئی بڑی دعا بھی نہیں، کوئی پرابلم بھی نہیں. 40 days پڑھ، لیکن کنڈیشن سے اپلائی. اوکے، خالی 40 دن پڑھنے سے نہیں ہوتا، اس کے بعد پھر غیبتیں نہیں کرنا، پھر حرام نہیں کھانا، پھر میوزک نہیں سننا، پھر چہرے کی داڑھی کو موننا نہیں. میں چھوڑتا نہیں ہوں. پہلی مجلس سے اس لیے کوئی بمبارڈمنٹ نہیں کرنا، آخری مجلس میں کروں گا اور چلا جاؤں گا. سمجھ میں آئی؟ مجھے چینج چاہیے. میں اگر آیا ہوں کانگو میں تو مجھے میرے یوتھ میں 1% بھی چینج آ گیا تو میرا کامیاب ہو گیا. دیکھو مجھے چینج چاہیے. میوزک نہیں سننا، اس لیے کہ امام کے لشکر میں کلین شیپ جوائن نہیں کرے گا. جو مجھے بولنا تھا میں نے بول دیا ایک جملے میں. اگر کوئی داڑھی کو گھومتا ہے، مجھے میرا سب داڑھی والے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ. نہیں، اب آپ یہ مت بولو اینک کا نمبر بدلو، پورے داڑھی والے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جیو بیٹا جیو. داڑھی کلین شیپ والے کبھی لشکر امام میں شامل نہیں ہو گئے. میں صرف کانگو والوں کے لیے ولی سے نہیں پڑھا،
جو باہر مجھے سن رہا تھا، یہ ویسے گلوبل میسج ہے سب کے لیے، اس لیے کہ امام کے لشکر میں وہی رہے گا جس کے چہرے پہ ڈالی ہے، وہی عورت امام کے لشکر میں رہے گی، آٹو پہ جہاد ساکت ہے لیکن امام کے پاس وہی عورت جائے گی جو حجاب میں رہتی ہے۔ ویری کلیئر میسج۔ میں یہ نہیں بولا کہ کوئی حجاب نہیں کر، یہ سبھی حجاب کر۔ آج تو صرف 2 باتیں بولی، بہت سہل انداز سے بولی۔ ابھی میں جو لندن میں مجلس برمنگھم میں پڑھ کے آ رہا، آپ کو معلوم ہے کہ ٹاپک کیا تھی؟ برزخ، برزخ کی زندگی، سخت ترین ٹاپک، لیکن مجمع UK کا مجمع سنا تھا، میں پہلی دفعہ آیا اس لیے میں دیا ہی نہیں یہ ٹاپک۔ پہلی رات کا کیا مزہ ہے، دوسری رات کیا ہے، جو مجھے سنا ہوا ہے وہ جانتا ہے، بس اسے زیادہ نہیں بولتا دوستو، ورنہ آباد رکھیں، دعا عہد ضرور پڑھو اور امام کا صدقہ ضرور نکالو، بس۔ غریب امام ہے، مظلوم امام ہے، بار بار بول رہا آئینہ طالب بے دمل مختول بے کربلا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اربعین میں امام کا کیا حال ہوا ہوگا؟ ہمارا یہ حال ہو جاتا، چہلم آتا تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، بس۔ آپ کے پاس پرسوں تھا، کل میں وہاں کیا، کتنا جلدی چہلم آ گیا۔ جب چاند کو دیکھا تھا محرم کا، اتنی خوشی تھی کہ میرا مولا حسین مہمان آ جائے، ہر گھر میں رونق تھی، ہر گھر میں سجائے جا رہے تھے عزا خانے، سارے ممبر سج رہے تھے۔ 10 دن نورانی دن گزر گئے، پھر ایک اطمینان تھا، ابھی اربعین ہے، وہ بھی چلا گیا۔ ہمیشہ یاد رکھو، میں ہندوستان میں ایام ازاں کے بعد UP میں، بہار میں، مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں، کسی کا چہلم ہے، کسی کی تیجے کی مجلس، کسی کی برسی کی مجلس سے پڑھتا، مسلسل ٹریول کرتا ہوں۔ تو چہلم کی مجلس پڑھنے جب بھی جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں ہر طرف سے لوگ آتے ہیں چہلم، اس لیے کہ چہلم ایک ایسا ہے، مرنے والے کا آخری کام ہوتا، ظاہری کام، جو میت میں نہیں آیا، جو زیارت کی مجلس میں نہیں آیا، جو 10ویں میں 20ویں میں نہیں آیا، چہلم میں ہر فیملی سے کوئی نہ کوئی دور بھی رہتا ہے۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سب رشتے دار جمع ہو گئے، اس غریب کا بھی پہلا چہلم آیا تھا۔ آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے، بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے۔ اس غریب کا پہلا چہلم آیا تو بہن نے تڑپ کے کہا ماں جائے چہلم آ گیا۔ بہن نصیب تھی، بیٹا تڑپ کے کہہ رہے تھے چوتھے ماں بابا آپ کا چہلم آ گیا، بیٹیاں موجود ہیں لیکن باپ کا چہلم نہیں کر سکے، یہ دوسرا چہلم تھا۔ عزیزو، اللہ ہم سب کو کربلا مولا کی بار بار زیارت نصیب، بار بار جائے میرے مولا حسین کی زیارت، اس سال بار بار جائے۔ اب مسائل کے دوران یہ ایک زیارت دیتا جو تم کو زیارت ہوگی انشاءاللہ کربلا میں، زیارت اربعین کل سے شروع کر دو، 8 ربیع الاول تک پڑھو، زیارت ہے واجب نہیں لیکن یہ عجیب زیارت ہے دوستوں، اس سے روز تم زیارت پڑھو گے، زیارت اربعین 8 ربیع الاول تک کی نیت کرو۔ دیکھو یہ ساتھ تم کو کربلا مولا حسین بلا دیتے ہیں، اس سے بڑی بات کیا ہے کہ مولا حسین کے خدموں میں جاؤں سلام کرو۔ دوستو آج جب کربلا مولا کے کئی زائرین ہوں گے میرے سامنے بیٹھے، اب جب تم آج کربلا جاتے ہو، میرے مولا حسین کا کتنا آباد شہر، کتنی رونق ہے کربلا میں، مولا میں، مابین حرمین 24 گھنٹے ہزاروں لوگوں کا آنا جانا، ہوٹلز ہیں، کاروبار ہے، بزنس ہے، خرید و فروخت، اتنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نظر بد سے بچائے شہر، آباد شہر حسین، ہزاروں لوگ، ہر اداکار انسان آ رہا ہے، ایک ہی جملہ بول رہا ہے سلام علیکم یا اللہ۔ لیکن کبھی سوچا
کہ یہ شہر کا شروع سے آباد تھا یا اب آباد ہو گیا؟ شروع سے ایسا نہیں تھا، کسی کی دعا ہے کہ جس سے یہ شہر آباد ہو گیا۔ چہلم ایک ٹوٹے ہوئے دل کی تمنا ہے، ایک بہن کی آرزو ہے چہلم۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ، بس میں آخری حصے میں ہوں، جب لٹا ہوا قافلہ کربلا مولا پہنچا، آپ امیجن کریں سیدانیہ جب پہنچی، میری مظلوم شہزادی زینب نے ہماری کے پردے کو ہٹائے، کربلا کے میدان پہ نگاہ ڈالی تو سناٹا رہا، خاموشی تھی، دن کی دھوپ تھی، صرف 4 قبریں تھیں، 4 گریوز تھی، مولا حسین کی گنج شہیدہ حبیب ابن مزار اور دور پہ مولا عباس، کچھ نہیں تھا کربلا کے میدان۔ چہروں کا دن ہے، بہن تڑپ گئی، دل پھٹ گیا کہ ہائے میرے بھائی کا چہروں ہے، آج میرے بھائیہ کا چہروں کرنے کوئی نہیں۔ عزیزوں، جب وہ ٹوٹے ہوئے دل سے جو آواز نکلی تھی بیوی کی، اس آواز کو لکھنؤ کے بہت بڑے شاعر مرزا سلامت علی دبیر جو نخاس میں دفن ہے، سلامت علی دبیر کا مشہور مرثیے کے 2 بند پیش کر، تڑپ کے رونا، تڑپ کے رونا۔ جیسے ہی بیوی پہنچی اور کربلا کے میدان پہ نکل لگی تو کچھ نظر ہی نہیں آیا، ایک آدمی نہیں تھا۔ بیوی کے دل کی جو آواز تھی اس کو مرزا صاحب اس طرح مرثیے میں کہتے کہ بیوی نے کہا کہ میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا۔ آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، ہوگا ہجوم خبروں پہ ساری خدائی کا، چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا، ارے پرسا بیا کوئی نہیں زہرا کی جائی کا۔ پھر آگے بڑھ کے شاعر کہتا ہے چہلم تو کر چکی میں دلکار یا حسین، اب روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین، دن کی دھوپ کی قبر پہ اب روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین۔ پھر شاعر کہتا ہے کہ بیٹا بھی ہے، بیوی کا بیٹا بھی ہے، بہن بھی ہے، نادار یا حسین، آخر کبھی تو آئیں گے زبان یا حسین۔ آج جو لاکھوں لوگ آگے کہہ رہے سلام علیکہ یا مومن، یہ بیوی زینب کے دل کی خواہش تھی۔ عزیزوں، زینب نے مہدی کے پردے کو ہٹایا، شوہر امام سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ میرا بھیا کہاں ہے؟ امام نے اشارہ کیا، بیوی نے اون سے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا، دوڑتی ہوئی گئی، خبر حسین نے اپنے رخسارے کو رکھ کے کہا بھیا، زینب واپس آ گئی۔ کہا بھیا میں شرمندہ ہوں کہ سکینہ کو ساتھ لے کر نہیں آئی۔ عزیزوں، ہر بیوی چوتھے امام سے پوچھ رہی تھی۔ لیلا نے کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ میرا علی اکبر کہاں ہے؟ عزیزوں، جب پتا چلا تو ماں لیلا علی اکبر کی طرف گری، گر کے جملہ کہا کہ بیٹا ماں زندہ رہ گئی اور تمہارا چہرہ آ گیا۔ رباب نے کہا بیٹا میرا علی اصغر کہاں ہے؟ امام نے سینے کی طرف اشارہ کیا، رباب کے جملے سنا، کہا علی اصغر اب تم بھی نہیں رہے، تمہارا جھوٹا بھی نہیں رہا، موت کس کے سہارے سے کی؟ حسین سے بیوی نے کہا کہ میرے والی وطن جانے کیا کروں، میرا سہاگ بھی اجڑ گیا، گودی بھی اجڑ گئی، بس میں نے مدی صدر دی ایک منٹ میں غلط کرا۔ عزیزوں، بیوی نے وہاں پہ مولا حسین کو صرف اتنا کہا کہ بھیا میں واپس آئی، تمہارے پیغام کو پہنچا دیا، شرمندہ ہو سکینہ کو لے کے نہیں آئی۔ کیا مسائل گزرے، زینب نے حسین سے کچھ نہیں کہا، بیوی کا چہرہ سرخ ہوا، اپنے مقام سے اٹھی، ان کے چوتھے امام سے کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ میرا عباس کہاں میرا ہے؟ بس دوستو، بیوی کے ساتھ ساری بیویاں چلی، دور سے زینب نے عباس کی لہر کو دیکھا، بہت چھوٹی سی قبر ہے عباس کی۔ زینب نے چوتھے امام سے کہا بیٹا میرا بھائی شیر تھا، یہ لہر چھوٹی کیسے ہو گئی؟ کہا بوڑھی اماں ہاتھ کٹنے کے بعد اتنی تلواریں باقی نہیں، اتنے پیسے مارے گئے۔ زینب نے عباس کی لہر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ عباس زینب واپس آئیے، لیکن بازوؤں میں رسل باندھی گئی، میرے تین پہ تازیانے مارے گئے، مجھے درباروں میں چلو۔ پروردگار میرے مولا حسین کا واسطہ، اربعین حسین کا واسطہ، میری شہزادی کے مسائب کا واسطہ،
بیوی کے فریاد کا، ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سمجھ گیا آمین بولو، دعا کا وقت۔ پروردگار یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، سمجھ گیا آمین بولو۔ پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے اللہ۔ پوری دنیا میں جانا عزاداری ہو، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت کر، فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھ اللہ۔ صحت سے بیمار کربلا، بیمار مدینہ، دنیا میں جتنے بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ اللہ۔ جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ کر پروردگار۔ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہم کو سعادت دے، توفیق دے کہ سالم زیادہ سے زیادہ مظلوم کا ذکر کرے، اور جب بھی اپنے مظلوم کا ذکر کرو ذکر کو بیوی کی بارگاہ میں قبولیت فرما۔ ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، بالخصوص ہمارے نوشاد بھائی کے اور یہاں کی جو انتظامیہ ہیں، جو کمیٹی، ان کے سارے مرحومین اور قوموں کے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ ہمارے تمام علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتدار، مراجع عالم کو آل علین میں جوار معصومین میں جگہ دے، میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ میں کچھ نام لے رہا، آپ پڑھیں۔ مرحوم محمد علی دوسانی، مرحوم حسین علی ابراہیم بھائی، مرحومہ زہرا بائی جعفر علی، مرحوم حسن علی حسین علی، مرحومہ روشن بھائی، مرحومہ فاطمہ حسین علی، مرحومہ شیرین بہن، مرحوم جعفر علی نیاجی کنانی فیملی، نیاجی اینڈ کنانی فیملی، اور مرحومی سمیع جمیع مومنین مومنات ذاکرین مجتہدین ماتدار مراجع عالم، جس کی بھی پہلی رات ہے اس کے لیے پڑھیں، اور شیخ مفید سید رضی سید مرتضیٰ کی